آرمی پبلک اسکول حملے کا ماسٹر مائنڈ درجنوں معصوم بچوں کا قاتل عمر خالد خراسانی جہنم واصل ہو گیا۔ ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر عمر خالد خراسانی کو افغانستان کے صوبے پکتیکا میں آئی ڈی بلاسٹ میں نشانہ بنایا گیا۔ عمر خالد کے ساتھ 2 مزید کمانڈرز حافظ دولت اور مفتی حسن بھی مارے گئے۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے 2017 میں بھی یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ عمر خالد خراسانی امریکی ڈرون حملے میں مارا گیا۔ اس وقت گروپ کے ترجمان اسد منصور نے بھی ڈرون حملے میں عمر خالد سمیت 10 شدت پسندوں کی ہلاکت کی تصدیق کی تھی، لیکن بعد میں وہ خبر ہی غلط ثابت ہوئی۔ کیا اس بار تو ایسا نہیں ہوا ہوگا؟ اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب جوائن کر چکے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم۔ السلام سر۔ اے پی ایس حملے کا ماسٹر مائنڈ عمر خالد خراسانی مارا گیا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ 2017 میں بھی اسی طرح کی ہلاکت کی خبریں آئی تھی اور پھر تصدیق بھی ہوئی تھی، اور بعد میں ٹی ٹی پی نے جو تصدیق کی تھی وہ غلط خبر ثابت ہوئی تھی۔ اس بار تو ایسا نہیں ہوگا، کیا کہیں گے سر آپ؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی یہ کنفرم خبر ہے، کیونکہ جس ذرائع سے آئی ہے اور میرے خیال میں یہ ان کی جو خاص گروپ ہے انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، تو میرے خیال میں فائنلی یہ آدمی جو ہے وہ مارا گیا ہے۔ یہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس کا اصل نام ولی محمد ہے، اور یہ محمد ایجنسی میں ایک جگہ ہے کنڈارو یا کنڈرے، وہاں سے اس کا تعلق ہے۔ یہ پشاور میں بھی پڑھتا رہا ہے دینی اور میرے خیال میں یہ جو سعودی عرب والا فرقہ ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ تو یہ آدمی نے بہت قتل کیے ہیں۔ ایک دفعہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، تو جب بات چیت کے دوران اس نے کوئی 30 آدمی ایف سی کے تھے جو انہیں پکڑے ہوئے تھے، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ پشاور اسکول جو ہے اس کے اوپر بچوں کے اوپر جو قتل عام ہوا، اس پورے اس کا یہ کمانڈر تھا۔ تو یہ آدمی انتہائی خطرناک اور سنگ دل آدمی تھا، اور میرے خیال میں اس نے محمد ایجنسی کے اندر بھی بہت قتل و غارت کی ہے، اور پھر جب یہ افغانستان بھاگا ہے تو وہاں سے بھی یہ پشاور اور لاہور جدھر یہ خودکش حملے ہوتے رہے اس میں ڈائریکٹلی ان کا ہاتھ ہوتا تھا۔ سر جیسے آپ نے ڈیٹیل بتائی سر، عمر خراسانی اس کا شمار ان کمانڈرز میں ہوتا تھا جنہوں نے کالعدم ٹی ٹی پی کی بنیاد رکھی تھی، بعد میں جماعت الاحرار بھی بنائی، پاکستان میں کئی دہشت گرد کارروائیاں انجام دی۔ اس کی ہلاکت سے سر سمجھتے ہیں آپ قبائلی علاقوں میں ٹی ٹی پی کا اثر کچھ کم ہوگا؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب سامنے یہ لائن اپ ہے نظر آ رہے ہیں، تو اس میں سے ایک ہی خطرناک آدمی رہ گیا ہے، وہ قاری گل رحمان ہے، جو کہ نارتھ وزیرستان کے سامنے ہے۔ اس طرف سے اگر آتے ہیں تو کرم کے سامنے کوئی نہیں ہے، اس طرح خیبر ایجنسی کے سامنے وہ تحلیل ہو گئے، جو وہ باغ ایک سبز باغ کوئی نام تھا اس کا، اس کی تنظیم تحلیل ہو گئی، اور محمد کے آگے یہ بیٹھا ہوا تھا ابھی تک۔ اس کے جانے کے بعد میرے خیال میں کوئی اس علاقے میں کوئی امپورٹنٹ کمانڈر نہیں رہ گیا، اور اس سے اوپر جو ہے سوات دیر کے اپوزٹ جو ہے وہ فضل اللہ تھا، وہ بھی مارا جا چکا ہے۔ تو میرے خیال میں ابھی سر ایک پوائنٹ یہ بھی، عمر خالد خراسانی سر پاکستان کے ساتھ حالیہ مذاکرات میں بھی شامل تھا، تو کیا اس سے مذاکرات کے عمل کو بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ میرے خیال میں اس کے اوپر وہ زیادہ انسسٹ نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ مذاکرات کے وہ خلاف تھا۔ یہ جو مذاکرات ساری ہے یہ وہ قاری گل رحمان نے ایک طریقے سے شروع کی تھی، اور سب کو بیچ میں حصہ دینے کے لیے اور بھی ایشوز کھڑے کر دیے اس نے، کہ پہلے یہ قبائلی علاقہ ختم کیا گیا ہے، اس کو واپس لیا جائے، اور سوات میں جو
انصاف کا نظام جاری ہوا تھا اس کو دوبارہ شروع کیا جائے، اس طرح کے انہوں نے کیے تھے۔ لیکن میرے خیال میں اس بات چیت کے اندر مخالفت تھی، لیکن باہر صورت یہ کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس سے بات چیت کی جا سکتی تھی، یا جتنا کچھ کیا ہے میرے خیال میں اس کو معاف کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ صحیح۔ اچھا سر، اب آئی ڈی یہ ایک بڑا مخصوص طریقہ کار ہے نا جس کو زیادہ تر طالبان استعمال کرتے رہیں، اور طالبان کے درمیان پہلے بھی اختلافات کی خبریں اور پھر کچھ کمانڈرز کی ہلاکتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں، کیا اس معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے، یہ تو ایک دوسرے کو بھی مارنے کے لیے یہی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں اس میں جو اس کے خلاف ہوں گے وہ لوگ جو ہے اس کو اس طریقے سے، کیونکہ یہ انتہائی ظالم انسان تھا، احسان اللہ احسان اس کی وجہ سے بھاگا ہے، اور وہ شاید ابھی ٹرکی بیٹھا ہوا ہے، تو اس طریقے سے وہاں پر لوگ ہوں گے جو اس کے خلاف، جنہوں نے آئی ڈی جو ہے وہ فٹ کر کے میرے خیال میں اس کو پہنچایا ہے انجام تک۔